اگر انسان حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو 600 درجے اس کے ثواب کے ہیں، اور وہ صبر ایک ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے، جو مصیبت کی ابتدا میں کیا جائے، اس کے ثواب کے 900 درجے۔ اگر کوئی شخص جو ہے مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر صبر کر لیتا ہے، شکایت نہیں کرتا، زبان خاموش، لب خاموش، ایک دم بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل لگا لیتا ہے، اس کے ثواب کے 900 درجے۔ کتنی بڑی فضیلت، ماشاء اللہ۔ بلا پر صبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں مناجات فرمایا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہم کو تو اتنا یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتوں کا برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یعنی جو بندہ مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر وہ صبر کر لے جائے، خاموش ہو جائے، اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھوڑ حوالے کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر کیا انعام تیار رکھا ہے۔ تو دیکھیے پوچھتے ہیں تو تیرے یہاں اس کی کیا جزا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اسے ایمان کی خلاف یعنی عزت والا لباس عطا فرماؤں گا، اور اس لباس کو اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، اس لباس کو اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ اب آج کے دور میں یہ عمل کرنے کا جو معاملہ ہے بہت مشکل ترین ہے۔ عمل بہت مشکل سے وجود میں آتا ہے، اچھے عمل، اچھا عمل انسان بہت مشکل سے کر پاتا ہے، کیونکہ اس فتنے میں اتنا زیادہ مبتلا ہو چکا ہے انسان، ہم اور آپ سب کے سب، اتنا شدید فتنہ ہے، الگ الگ فتنے، الگ الگ قسم کے، الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایک برے صحبت کی جو وبا ہے وہ ایک الگ ہے، ایک موبائل میں ایک الگ وبا ہے، بازاروں میں جانا ایک الگ وبا ہے۔ ایسے موقع پر انسان جو ہے پھر مصیبت پہنچتی ہے یا پھر گناہ سچ کا سامنے آتا ہے، ان تمام موقعوں پر اگر وہ صبر کر لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت والا لباس پہناتا ہے، جو لباس جہنم کی آگ اور اس کے لباس کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ اس لباس کو اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور ایک چیز دیکھیں، صبر سے کیا انعام ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایک بہت بڑی بات ہے کہ میزان عمل سے نجات کا نسخہ، بڑے بڑے لوگوں نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ لینا، بس اپنے فضل سے بخش لینا، بڑے بڑے لوگوں نے، اور ہر مخلص بندے کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی جنت عطا کرے، حساب نہ دے، کیونکہ حساب سے اللہ تعالیٰ کا حساب لے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے۔ یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے۔ اب اسی میزان سے نجات پانے کا نسخہ دیکھیں، پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی مصیبت بھیجو، کوئی مصیبت بھیجو، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں، مجھے اس سے حیا ہے، یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر صرف صبر کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے، اولاد پر مصیبت آ جائے یا مال پر مصیبت آ جائے یا پھر بدن پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس پر انسان صبر کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے حیا آئے گی اس سے کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کے لیے اس کا نامہ اعمال کروں۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمیں کس طرح سے صبر کا دامن تھامنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا وضاحتی بیان ہے کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، تو مدد چاہنا ہے، اور جب مدد چاہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ صبر ہی کی بات ہے، تمام نبیوں کے سردار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار الہی، یہ تو تمام جنتیوں کو اپنے اپنے درجے کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، کچھ کو صبح شام ہوگا، کچھ کو کبھی کبھی ہوگا، کچھ کو ہوتا ہی رہتا ہے۔
مگر ایک خاص انعام ایک خاص طبقے کے لیے کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبریل، جب میں اپنے کسی بندے کی بینائی لے لوں، یعنی نابینا ہو بینائی لے لوں، اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ یعنی جو لوگ ہیں دنیا میں اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، بہت غور کریے اور سمجھیے اس چیز کو کہ دنیا میں زبان کو خاموش کر لے، یہ زبان کھلے تو بس کھلے اللہ تعالیٰ کی بات، اور جب کوئی خوشی میسر آئے تو بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے شکر کا جو انداز ہے وہ عبادت ہے، شکر کا جو انداز ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، شکر کا جو انداز ہے وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، شکر کا جو انداز ہے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہے، شکر کا جو انداز ہے ٹھنڈ کا موسم ہے، اس موسم میں کسی کے ہاں گرم لباس نہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر آنے میں آپ کسی کو گرم لباس عطا کریں۔ شکر کا جو انداز ہے آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے احباب میں دیکھیں کس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، اس کے ہاں جا کر کے وہ چیزیں مہیا کرا دیں۔ یہ شکر کے بھی انداز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ کہیں کچھ پریشانیاں ہیں، کہیں کوئی قرض میں دبا ہے تو اس کا قرض بھی اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں آپ جا کر کے اس کا اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت سے نواز دیا ہے تو اس کا قرض ادا کر دیں، یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار قائم کریں، محفلیں قائم کر لیں، یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے۔ اور جب شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کرے گا اور خوب خوشیاں آپ کو دے گا، آپ خوشیوں میں زندگی اپنی زندگی گزاریں گے اور بہت مستی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل خیر اور عمل صالح کی توفیق عطا کرے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم سب نیک راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کے مسافر